مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا کرم اور شکر ہے کہ اس نے قرآن مجید کی صورت میں ایک قانون، ایک ضابطہ اور ایک دستور ہمیں عطا کیا، اور اس سے بھی بڑھ کر اس کا کرم اور شکر کہ کیسا محتشم رسول ہمیں عطا کیا کہ جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ انسانیت کے لیے خیر کا لمحہ ہے، جن کی زندگی سراپا نفع بخش ہے. 63 سالہ زندگی کا کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں جسے کہا جا سکے کہ یہ شاید انسانیت کے لیے، کائنات کے لیے اس میں کوئی سبق یا پیغام نہ ہو. انسان جب سے دنیا میں آیا ہے وہ دوسروں کے لیے مثال بننے کی کوشش کرتا رہا ہے کہ میں ان سے دوسروں کے لیے بہتر بن کے دکھاؤں، لوگ میری تعریف کریں. لیکن یہ بھی تاریخی حقیقت ہے اور بڑی تلخ حقیقت ہے کہ آج تک کوئی انسان بھی مکمل ایک زندگی کے ضابطے میں بھی کامیاب اسوہ پیش نہیں کر سکا. پوری زندگی تو بہت دور کی بات ہے، ایک ضابطے میں بھی مکمل نہیں بن سکا. اگر کسی لمحے وہ ایک شعبے میں آگے جاتا نظر آتا ہے تو دوسرے ہی لمحے اس میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے. لیکن ایک ہی وجود کائنات میں ایسا ہے. جب سے رب العالمین نے دنیا کو، اس کائنات کو آباد کیا تا قیام قیامت، ایک ہی وجود ہے جن کی زندگی کا ہر لمحہ اوپر سے اوپر ہی جا رہا. اور کیوں نہ جائے؟ یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، یہ بھیجنے والا کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آپ کا ہر بعد میں آنے والا لمحہ پہلے سے اونچا آ رہا ہے، بڑھ کر آ رہا ہے، اعلیٰ آ رہا ہے. تو ایک وجود انسانیت کے لیے اتنا کامیاب اسوہ دے گیا کہ رب العالمین نے حکماً انسانیت کو پابند کر دیا کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اب کوئی اور راستہ نہیں. اب راستہ فقط ایک ہے کہ اس رسول کے پیچھے آنا شروع کرو، ان کی پیروی کرو. جو ان کے پیچھے چلے گا وہی رب کی حکم کی اطاعت کرے گا، اور جو ان کو نہیں مانے گا وہ کتنا اللہ اللہ کرے رب کو قبول نہیں. رب کو اللہ اللہ اسی کا قبول ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر کرتا ہے. تو ایک چیز بڑی واضح ہو گئی کہ اب توحید کا کوئی اور راستہ نہیں، رب کو ماننے کا کوئی اور ذریعہ نہیں. ایک ہی ذریعہ اور ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. قرآن نے بہت سی جگہوں پر ہماری توجہ اس طرف مبذول کروائی کہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہو، کہاں کامیابی کے دعوے کرتے ہو. انسان تھوڑی سی اسے کوئی چیز مل جائے تو بڑے بلند و باغ دعوے کرتا ہے، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا. لیکن دوسرے ہی لمحے دوسری طرف سے آواز آ رہی ہوتی ہے، ارے تو نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں نے اس سے زیادہ کر لیا. اسی کے سامنے لوگ اس کو جھٹلا دیتے ہیں.
لیکن ایک وجود میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہے کہ کائنات کے بننے سے لے کر آج تک کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکا، آگے تو بڑھنا دور کی بات، یہ بھی نہیں کہہ سکا کہ میں ان کے برابر آ گیا۔ ان کی برابری کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکا۔ بڑے بڑے مخالف آئے، بڑے بڑے دعوے کرنے والے آئے، بڑے بڑے دنیا پر جبر کرنے والے، دنیا میں اپنے نام کو ثبت کرنے والے آئے، لیکن سارے کے سارے ہیچ رہے، میرے نبی کے قدموں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکے، کیونکہ وہ سب سے بلند تر وجود ہے۔ تو قرآن مجید نے ہمیں اہل ایمان کو نسخہ دیا ہے کہ کامیابی کیا ہے، رب کو راضی کرنا ہے۔ مقصود تو رب کو راضی کرنا ہے، کسی شخص کو راضی کرنا مقصود نہیں، مقصود رب کو راضی کرنا ہے۔ لیکن قربان جائیں، رب العالمین کہتا ہے مجھے راضی کرنا ہے تو میرے حبیب کو راضی کر لو، ان کے پیچھے آ جاؤ، ان کا دامن تھام لو اور یقین کر لو، من یطع الرسول، جو اطاعت کرے گا اس رسول کی۔ اور رسول سارے رسول، بہت سارے رسول ہیں، بعض کہتے ہیں 313 رسول ہیں، باقی نبی ہیں، لیکن ان رسولوں میں محتشم رسول، خاص رسول کا ذکر ہو رہا ہے۔ معرفہ کا لفظ لا کر کہا گیا، ہر رسول کی بات نہیں کر رہے، ہم خاص رسول کی بات کر رہے ہیں، اور کائنات میں خاص رسول ایک ہی ہے، اور وہ حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور میں جو ان کے پیچھے چلے گا، جو ان کی اطاعت کرے گا، جو ان کی اداؤں کو اپنا لے گا، تو وہ یقین کر لے فقد اطاع اللہ۔ تاکید کا صیغہ لایا قرآن مجید لوگوں کو یقین دلانے کے لیے کہ یقیناً یقیناً وہی شخص اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے۔ اب جتنے مرضی سجدے کر لیں، لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں نہیں کیے تو وہ سجدے قبول نہیں ہیں۔ رب کی اطاعت اب مصطفیٰ کریم کی اطاعت میں پنہاں ہے۔ جو ان کے پیچھے چلے گا وہ اللہ کی اطاعت کا یقیناً وہ دم بھر سکتا ہے، دوسرے کو دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صرف ان کے وہی باتیں ماننی ہیں جو انہوں نے حکم دے دیا کہ نماز پڑھو، مان لیا، کہا زکوٰۃ دو، مان لیا، کہا حج کی توفیق ہو تو حج کرو، مان لیا، رمضان کا مہینہ آئے روزے رکھو، مان لیا؟ کیا اتنا ہی عمل کرنا ہے ان پر؟ کیا ان کی ذات صرف عبادات کی حد تک جو ہے وہ قابل تقلید ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ نہیں ہے، وہ پورا وجود تمہارے لیے قابل تقلید ہے۔ اب تمہارا مسکرانا بھی وہی قبول ہوگا جس طرح میرے مصطفیٰ مسکرائے، تمہارا چلنا بھی وہی معتبر ہوگا جس طرح میرے نبی چلے ہیں، ارے تمہارا دیکھنا بھی وہی معتبر ہوگا جس طرح میرے نبی نے آنکھیں اٹھائیں۔ اب زندگی کا کوئی لمحہ بھی میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنائے بغیر معتبر ہو ہی نہیں سکتے۔ معتبر وہی بنتا ہے لمحہ۔ دیکھیں لوگوں کی ادائیں ہوتی ہیں، بڑے طریقے اپناتے ہیں، لیکن ہر ادا ہر شخص کی کسی کو اچھی لگتی، کسی کو بری لگتی ہے۔ اگر ایک تعریف کر رہا ہے تو 10 اس کے ناقد ہوتے ہیں، تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، اس کا یہ انداز درست نہیں ہے۔ ایک عالم اپنی کہیں پر علمیت جتا رہا ہوتا ہے اور 10 اس کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں یہ خامیاں ہیں۔ ایک استاد اپنی علم کی سطوت اپنے شاگردوں پر ثابت کر رہا ہوتا ہے اور دوسرے استاد کہہ رہے ہوتے ہیں اس میں یہ چیزیں کم ہیں جو پوری نہیں ہیں۔ ہر ایک پر اللہ نے اوپر رکھا ہے، ادائیں سب کی معتبر نہیں ہیں، ایک ہی ذات ہے جس کی ہر ادا رب کو قبول ہے، اور وہی ہمیں حکم دیے گئے۔ اطاعت فقط چند عبادات تک محدود نہیں ہے کہ چند حکم مان لیے تو میں نے اطاعت کر لی۔ اطاعت پوری زندگی کا نام ہے، جھک جاؤ اس وجود کے سامنے۔ آج میرا ارادہ یہی ہے کہ ہم چند ایسی ادائیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے سامنے رکھیں جن کو اپنانے سے ہماری زندگی بھی معتبر ہو سکتی، اور آج ہمیں بہت ضرورت ہے ان کی۔ اپنے نبی کی ذات کی طرف دیکھیں تو صحیح، کس طرح اس دنیا میں
انہوں نے زندگی بسر کی ہے، کیا ان پر غم نہیں آئے؟ کیا ان پر ظلم نہیں ہوئے؟ کیا ان کے رشتہ دار ناراض نہیں ہوئے؟ کیا انہوں نے لین دین نہیں کیا؟ کیا ان کے ہمسائے نہیں تھے؟ کیا انہوں نے لوگوں سے ملاقاتیں نہیں کی؟ کیا انہوں نے رب کی عبادات نہیں کی؟ کیا دوستوں میں نہیں بیٹھے؟ کیا میدان میں نہیں نکلے؟ کون سا لمحہ ہے زندگی کا جس کو کہا جا سکے کہ یہ آپ کی زندگی میں نہیں؟ اتنی جامع زندگی ہے کہ سب کچھ اس زندگی میں رب نے سمو دیا، اس لیے ادا اپنانی ضروری ہے، ہر زاویے سے ان کی ادا کو اپنانا ضروری ہے۔ ان اداؤں میں سے، آپ کی ان سنتوں میں سے آج ایک سنت جس کا سب سے پہلے ذکر نہ کرنا چاہتا ہوں، ہمارے اندر وہ اس انداز کی نہیں ہے جس انداز کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سی صحابہ اکرام مختلف اوقات میں انہوں نے اس کو روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بھی چہرہ انور کو دیکھا، جب بھی آپ کے چہرہ انور کی طرف نظر گئی ہے، غم کا ماحول ہو، دشمنی کا ماحول ہو، لوگ گالیاں دے رہے ہوں، لوگ پتھر برسا رہے ہوں، سارے اس بات پر متفق ہیں کہ جب بھی آپ کے چہرے کو دیکھا ہے، آپ کے چہرے پر تبسم نظر آیا، چہرے پر ایک ہلکی سی مسکان اور مسکراہٹ نظر آئی ہے۔ یہ مسکراہٹ کسی کا تمسخر اڑانے والی نہیں ہے، جس طرح ہم کسی کے مذاق کے لیے ہنسی اڑاتے ہیں، نہیں، یہ مسکراہٹ میرے نبی کی ذات کا حصہ تھی، بتا رہی تھی کہ لوگوں حالات کچھ بھی ہوں، ارے تمہارے ہاتھوں سے نہ حالات بدلیں گے نہ بدل سکتے ہیں، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ارے جو کائنات کا سب سے بڑا وجود ہے اس کی طرف دیکھو، لوگوں نے گلے میں چادر ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش بھی کی ہے لیکن چہرے پر مسکراہٹ رہی ہے، لوگوں نے پتھر برسائے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ رہی ہے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ ارے لوگ آپ کو قتل کی سازشیں کر رہے تھے لیکن آپ مسکرا کر ان کو دعائیں عطا کریں۔ طائف میں کیا ہوا ہے؟ طائف کی سرزمین، غور کیجئے کتنا ظلم ہوا اس سرزمین، فرشتہ سامنے کھڑا ہے اور کیا اجازت مانگ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آپ کی اجازت درکار ہے، اجازت دے دے میں بستی پلٹ کر رکھ دوں، الٹا دوں پر بستی کو، پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، تباہ کر دوں۔ لیکن میرے نبی کے چہرے پر جو مسکراہٹ ہے وہ بتا رہی ہے کہ تو طاقت ضرور رکھتا ہے، میرے اشارے کا منتظر بھی ضرور ہے، لیکن اتنے غم برداشت کر کے بھی میرے چہرے پر مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ میں خیر کا پہلو بن کر آیا، میرے وجود سے خیر ہی پھوٹے گی، کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، کسی کو نقصان نہیں ہوگا۔ آج ہم بھی مسکراتے ہیں لیکن حضرات گرامی ہماری مسکراہٹ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ میں فرق کتنا ہے؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں لگایا، کہا جو بلند آواز میں لگایا جاتا ہے، ہمیشہ ہلکی سی مسکراہٹ آپ کے چہرے پر رہی ہے۔ اور ام المومنین فرماتی ہیں چہرے کی مسکراہٹ اتنی روشن، اتنی جاندار ہوتی تھی کہ جب مسکراتے تھے تو آپ کے جو دندان مبارک نظر آتے جو لگتا جیسے نور نکل رہا، اندر سے موتیوں کی لڑی نکلتی نظر آتی تھی، روشنیاں نکلتی تھیں۔ آج ہم اپنے چہروں پر مصنوعی مسکراہٹ لیے پھرتے ہیں، باہر دوستوں میں بیٹھتے ہیں مسکراتے ہیں، ہم دفتر میں کام کرتے ہیں مسکراتے ہیں، لیکن جیسے ہی گھر آتے ہیں ہمارے چہرے پر سختی آ جاتی ہے، تلخی آ جاتی ہے، ایک جبر آ جاتا ہے، ایک رونت آ جاتی ہے۔ ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی پڑھ کر دیکھ لیجیے، سب کچھ ہونے کے باوجود جب گھر میں بھی آئے ہیں تو گھر میں بھی یہی مسکراہٹ آپ کے چہرے پر رہی۔ بتا دیا کہ لوگوں فرق نہیں کرتا، نہ باہر میں نہ اندر میں، میری مسکراہٹ کوئی مصنوعی مسکراہٹ نہیں ہے، ارے یہی تو مسکراہٹ ہے جس سے مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے، یہی مسکراہٹ تو بے بس لوگوں کو لیے ان کی زندگی میں سکون لے کر آتی ہے۔ اس لیے آپ بھی اپنے چہروں پر وہ مسکراہٹ رکھیں، وہ تبسم لائیں کہ دیکھنے والے کا دل خوش ہو جائے۔
جو بھی آیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اب خود ذرا اس پر فیصلہ کر لیجیے. ایک شخص غصے میں، تلخی میں، جبر میں، چہرے پر بڑا ایک سختی کا نشان لے کر بیٹھا ہو، آنے والا اس کے بارے میں کیا رائے قائم کرے گا؟ کیا تاثر بنے گا؟ پہلا خیال تو یہی اٹھے گا کہ ذرا بچ کے، بندہ غصے میں ہے، نامعلوم کیا کہہ دے، اس کے چہرے پر سختی جھلک رہی ہے، یہ کوئی بری بات نہ کہہ دے. لوگ پھر ڈرتے گفتگو نہیں کرتے. وہ استاد جو ہر وقت سختی کرتا ہے، جس کے چہرے پر سختی ہوتی ہے، اس شاگرد اس سے دور بھاگتے ہیں. وہ باپ جس کے چہرے پر سختی ہو، بچے اس کے اپنے بیٹے اس سے دور بھاگتے ہیں. لیکن جس کے چہرے پر پیار اور مسکراہٹ ہوتی ہے، لوگ بے دھڑک اس کے پاس آ جاتے ہیں، اپنے دل کی بات اس سے کر دیتے ہیں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پڑھیے سیرت، لوگوں نے کیا کیا دل کی باتیں نہیں کی. ارے انسان تو انسان. روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے تو مسجد کے دروازے کے ساتھ ایک اونٹ کھڑا تھا. آپ باہر نکلے تو وہ زور زور سے اونچی آواز میں بولنے لگ گئے، اونچی آواز میں بولنا شروع ہو گیا. میرے نبی آگے بڑھے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا اس کے مالک کو بلاؤ. کہا اس کے مالک کو بلاؤ. مالک حاضر ہو گیا. کہا تم اس کو پورا خیال نہیں کرتے، خوراک نہیں دیتے، یہ تمہاری شکایت لے کر میرے پاس آیا. اسے جانور ہو کر اسے یقین تھا یہ وجود ہے کہ اس کے پاس جاؤں گا تو اپنے دل کی بات کہہ سکتا ہوں، بے دھڑک اپنی بات کہہ سکتا ہوں. اور جو شخص غصے میں، جبر میں بیٹھا ہو، اس سے تو اس کا اپنا بیٹا بات کرنے سے ڈرتا. تو آئیے اپنے نبی کی اس سنت کو اپنائیں. اپنے گھر میں جائیں تو گھر والوں کے لیے خوف کا نشان نہ بنیں. گھر میں جائیں تو گھر میں ایک افراتفری نہ پھیل جائے کہ ہٹو بچو، نامعلوم اب کیا ہوگا. ارے اپنے نبی کی سیرت کو سامنے رکھیے. قوم پتھر مار رہی ہے، قوم گالیاں دے رہی ہے، لوگ برا بلا کہہ رہے، سارا دن اس ماحول سے گزر کر جب شام کو گھر آتے ہیں تو چہرے پر اسی طرح مسکراہٹ قائم، اسی طرح مسکراہٹ قائم ہے. اپنے نبی کی اس سنت کو زندہ کیجیے، اس ادا کو زندہ کیجیے. اپنے لبوں پر، اپنے چہرے پر وہ مسکراہٹ اس نیت سے رکھیے کہ میرے سرکار کی سنت. کتنے صحابہ اکرام کے واقعات ہیں، فقط آپ کی سنت کو اپنانے کے لیے وہ ادا اختیار کرتے. حضرت جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت ہے کہ آپ نے وضو کیا، وضو کر کے چند قدم آگے بڑھے، ایک جگہ کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرانے لگ گئے. ساتھی نے پوچھا ہے عثمان کیا ہوا، کیا بات یاد آ گئی، کوئی بات کو واقعہ یاد آیا؟ کہنے کہ نہیں کوئی بات نہیں. کہ پھر ہنسے کیوں ہو، مسکرائے کیوں ہو؟ فرمایا مجھے خبر نہیں کیا بات ہے، اتنا جانتا ہوں میرے نبی نے اسی طرح ایک دفعہ یہاں سے وضو کیا، اس جگہ کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھا اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی تو میں نے آپ کی سنت پر عمل کیا، میں نے آپ کی سنت پر عمل کیا ہے. مقام ایسے نہیں ملتا ہے، اپنی زندگی کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر نثار کرنا پڑتا ہے. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں، اداؤں میں ایک اور خوبصورت ادا وہ زبان کا استعمال ہے. جس کو بھی اللہ نے نطق دیا ہے وہ بولتا ہے، وہ کلام کرے گا، اور کلام اپنے اندر کے حساب سے ہر شخص کرتا ہے. مولا علی شیر خدا نے کہا تھا جو اندر ہوتا ہے کلام باہر لے آتا ہے. انسان کا تعارف اس کی گفتگو کرواتی ہے کہ اندر کتنا پاک صاف ہے. آپ کسی برے بندے کو چھیڑ کر دیکھ لیں، وہ اندر سے غلاظت کا بھرا ہوا اس کا لفظ نکلے گا. کسی نیک انسان سے کوئی بات کر کے دیکھ لیں، اندر سے محبت کا جملہ نکلے گا. اندر آپ کا گفتگو جو ہے وہ بتا دیتی ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کیسی خوبصورت گفتگو ہے کہ ایک ایک لفظ لوگوں کے دلوں میں اترتا چلا گیا اور انسان کی تقدیر بدلتا چلا. ایک ایک لفظ. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے سیرت نگاروں میں آپ کی ایمان لانے کا واقعہ جو لکھا ہے بعض نے، وہ کہتے ہیں کہ آپ غلام تھے امیہ بن خلف کے، اس نے کسی کام سے بھیجا،
آپ جا رہے تھے تو گری کے ایک نکر پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مکے والوں کو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، دین پیش کر رہے ہیں، اور دین بھی کس انداز میں، ایک ایسی خوب میٹھی اور شیریں آواز، ایسا لہجہ بلال کہتے ہیں میں نے کبھی سنا ہی نہیں تھا، ایسے جملے، ایسے لفظ کہ کانوں میں جیسے رس گل جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں بے ساختہ قریب چلا گیا، قریب گیا تو آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سب برابر ہو، کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے، کوئی انسانوں میں فرق نہیں ہے، سب اللہ کے بندے ہیں اور برابر ہیں۔ یہ آپ ان کو نصیحت کر رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں۔ حضرت بلال نے یہ گفتگو پہلی مرتبہ سنی کہ سب انسان برابر ہیں، تو دل میں خیال آیا کہ انسان تو میں بھی ہوں، میرا مالک تو مجھے برابر بیٹھنے نہیں دیتا، میرا مالک تو مجھے برابر کی خوراک نہیں دیتا، میرا مالک تو میری جذبات کا احساس نہیں کرتا، کیا میرے بھی حقوق ہیں؟ کیا میں بھی برابر کے حق رکھتا ہوں؟ کہتے میں نے بے ساختہ سوال کر دیا، اے پیاری صورت والے، کیا میرا بھی حق ہے؟ کیا میں بھی اسی طرح حق رکھتا ہوں؟ کیا میں بھی انسانوں کے برابر ہوں؟ یہاں رک کر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بلال کے دل کی کیفیت کو ذرا سوچیے، کتنا ظلم ہوا ہوگا، کتنے جبر سے میں جکڑے ہوں گے کہ یہ جملہ کہ سب انسان برابر ہیں بلال کو برداشت نہیں ہو رہے کہ میرے بھی حقوق ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بھی دوسرے انسان کی طرح ہوں؟ یہ کہا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہا ہاں تیرے بھی اتنے ہی حقوق ہیں جتنے دوسرے شہری کے حقوق ہیں، جتنا حق دوسرا انسان رکھتا ہے اتنا ہی تو بھی رکھتا ہے۔ یہ پیاری میٹھی شیریں گفتگو سننی تھی کہ بلال حبشی وہیں قدموں پر ڈیر ہو گئے، وہیں قدموں پر ڈیر ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ پھر بتائیے اس کے بعد کتنے ظلم ہوئے حضرت بلال پر؟ مالک نے ظلم کی انتہا کر دی۔ مکے کی سرزمین میں جو چند افراد جن پر ظلم کی انتہا ہوئی ان میں ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ کہتے ہیں مدینہ منورہ میں کبھی کبھی لوگوں کو اپنی پشت پر سے قمیض اٹھا کر اپنی پشت دکھایا کرتے تھے کہ وہ جھلسی ہوئی تھی جیسے جلا دی گئی ہو۔ لوگ پوچھتے تھے بلال کیا ہوا؟ کہا جلایا کسی نے نہیں، آگ نہیں لگائی، لیکن تپتی دھوپ میں تپتے پتھروں پر مجھے لٹا کر میرے سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا، اس تپش سے میری پشت کی جلد جو ہے وہ سیاہ ہو گئی، جل چکی ہے، لیکن میرے نبی کا ساتھ چھوڑا کسی ایک لمحے بھی؟ وجہ کیا تھی؟ جو محبت کا جملہ میرے نبی نے حضرت بلال کے کان میں ڈال دیا اس نے ساری تکلیفیں دور کر دی۔ کلام میں گفتگو ہوتی ہے، کلام لوگوں کو گرویدہ کر لیتا ہے، اور قرآن تو کہتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے جب بھی انسان کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے، مسلمان کا نہیں کیا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ، انسان سے جب بھی کلام کرو حسنہ، بہترین کرو۔ کوئی مذہب کی بات نہیں کی، اپنا ہو پرایا ہو بات نہیں کی، اور میں جو انسان ہے تمہارا فرض بنتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھی گفتگو کرو۔ اب ذرا دیکھیے اس کو، ہمارے اپنے اندر کیا ہے؟ ہم اپنی دکان پر، چھوٹوں پر، ملازموں پر، اپنے گھروں میں کام کرنے والوں پر، اپنے ماتحت آنے والوں پر ذرا سی غلطی پر ان کے ساتھ جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، کیا یہ میرے نبی کا شیوا تھا؟ کیا یہ میرے نبی کی ادا تھی؟ نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کیا گیا، اور یہ کون ہے؟ حضرت ام سلیم کے بیٹے ہیں، حضرت طلحہ کی اولاد سے ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ سوال کیا گیا، 10 سال مدینہ میں میرے نبی کی خدمت کی ہے، 10 سال۔ کس نے پوچھا ہے انس تو خادم رسول رہا ہے، بتاؤ میرے نبی کا رویہ کیسا تھا؟ کیسا رویہ تھا؟ کیسا بلاتے تھے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا فرمایا مجھے میرے سرکار نے کبھی جھڑکا ہی نہیں، کبھی نہیں جھڑکا۔ لوگ حیران ہو گئے،
کہا انس تم سے غلطی نہیں ہوتی تھی, غلط کام نہیں ہوتا تھا؟ کہا بہت دفعہ ہوا. کہا پھر رویہ کیا تھا میرے سرکار کا جب تم سے کوئی غلط کام ہو جاتا, غلطی ہو جاتی؟ تو حضرت انس بن مالک سے پوچھئے. پھر وہ فرماتے ہیں کہ غلطی ہو جاتی, کوئی کام غلط ہو جاتا تو میرے سرکار مجھے بلاتے, بیٹا بات سنو, بیٹا کہہ کر بلاتے, پاس بٹھا لیتے اور کہتے ہیں کہ بڑے ہی پیار سے کہتے, بیٹا اس کام کو یوں کرتے تو زیادہ اچھا ہو. کبھی جھڑکا نہیں ہے, ڈانٹا نہیں ہے, مارا نہیں ہے. 10 سال گھر میں خدمت کرنے والا غلام آپ کی گواہی دے رہا. ہمیں بھی اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ ہے, لیکن کیا یہ ادا ہمارے اندر ہے؟ ہماری زبان اتنی ہی میٹھی ہے؟ کیا ہم گھروں میں, بازار میں, اپنی دکان پر, اپنی فیکٹری میں اپنے ماتحتوں سے اسی لہجے میں بات کرتے ہیں؟ کیا اسی اسوہ رسول کو اپناتے ہیں جس کا حکم قرآن کہہ رہا ہے میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ؟ ارے اس رسول کی جو پیروی کرے گا یقیناً اسی نے رب کی پیروی کی. رب کی اطاعت مصطفیٰ کریم کی اطاعت میں پنہا کر دی ہے. تمہارا سارا عمل بیکار جائے گا اگر نبی کی ادا تمہاری اداؤں میں نہیں آئے گی. کلام شیریں کیجیے, اپنا لہجہ میٹھا کیجیے. حضرت اکرمہ بن ابو جہل سے پوچھ لیجیے, سب سے بڑا دشمن کون؟ ابو جہل, جسے میرے نبی نے کہا میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بڑا. ہر وقت سازش میں, ہر وقت نقصان دینے میں, ہر لمحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں مشغول رہتا ہے. سب سے بڑا دشمن ہے. آج کسی بھائی کی بھائی سے ناراضگی ہو جائے تو اس کے بارے میں تاثر پوچھ لیجیے کہ تمہارا بھائی ہے کیا, کیسا ہے. ناراضگی ہو گئی ہے, وہ باتیں کرے گا جو کوئی دشمن بھی نہیں کرتا. یہ حقیقت ہے, آنکھیں چرانے سے حقیقت بند نہیں ہوگی. ہمارے رویے یہ ہیں, لیکن ادھر سب سے بڑا دشمن ہے. حضرت اکرمہ ابو جہل نے اپنے بیٹے سے خود کہا کہ بیٹا کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ جانا. اس نے کہا کیوں؟ کہا جو سامنے جاتا ہے اس پر ان کا جادو چل جاتا ہے. وہ ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ جادو, ان کے نزدیک جادو ہو جاتا ہے. اس لیے حضرت اکرمہ خود کہتے ہیں کہ میں کوشش کرتا تھا کہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہ کروں, لیکن تاریخ یہی کہتی ہے. آپ نے واقعہ پہلے بھی سنا کہ ایک مرتبہ اچانک ایک گلی کے موڑ پر سامنا ہو گیا. ادھر سے میرے سرکار اور ادھر سے اکرمہ بن ابی جہل. میرے نبی کو دیکھا, فوراً واپس پلٹا کہ سامنا نہیں کرنا, بھاگ جاؤں. بھاگنے لگا, میرے نبی کا رحمتوں شفقتوں والا ہاتھ ان کے کندھوں پر آ گیا. کندھے پر ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کہا. اب سوچئے, سب سے بڑے دشمن کا بیٹا ہے, سامنے آ گیا ہے, میں کیا کہوں گا؟ آپ سوچئے آپ ایسے دشمن کے بیٹے کے ساتھ کیا رویہ رکھیں گے, ہمارا انداز کیا ہوگا؟ اور جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا انداز کیا ہے؟ ایک جملہ کہا. کیا کہا؟ اکرمہ اتنی خوبصورت شکل, اتنا خوبصورت چہرہ لے کر دوزخ میں جاؤ مجھے اچھا نہیں لگا. اتنا پیارا چہرہ دوزخ میں چلا جائے مجھے اچھا نہیں لگتا. حضرت اکرمہ کہتے ہیں یہ جملہ سنا میں بھاگ گیا. آپ نے آواز نہیں دی, آپ نے اس کا پیچھا نہیں کیا, وہ بھاگ گئے. کہتے میں بھاگا, کبھی کہیں کبھی کہیں, لیکن سکون اندر سے ختم ہو گیا, چین اندر سے. وہ اس جملے نے میرے اندر ایک ایسی آگ لگا دی کہ اب وہ چین نہیں لینے دیتی تھی. کیا کہتی ہے تاریخ کہ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا ہو کر ساری صحراؤں کو خاک چھان کر بلاخر میرے نبی کے قدموں پر آ گرا ہے اور کہا یا رسول اللہ مجھے بھی اپنے غلاموں میں شامل کر لیں. کیا دیا تھا میرے نبی نے؟ اس کو لالچ دیا تھا کہ آ جاؤ میں تمہیں محل دوں گا, آ جاؤ میں تمہیں دولت دوں گا, میں تمہیں منصب دوں گا. نہیں, ایک میٹھا بول میرے نبی نے دیا. سب سے بڑے دشمن کا بیٹا میرے نبی کے غلاموں میں شامل ہو. اور اسلام کا سب سے بڑا سپاہ, بہت بڑے سپاہ سالار بنے ہیں. پڑھیے ذرا ان کی سیرت. حضرت اکرمہ کی سپاہ سالاروں میں شمار ہوتا ہے, بہترین سپاہ سالاروں میں. جھوٹے
نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف جہاد کرنے والوں کی کمان کرنے والوں میں شامل ہیں، کمانڈر رہے ہیں۔ کون بناتا اپنے سب سے بڑے دشمن کے بیٹے کو اپنا جگری؟ یہ میرے نبی کی ادا ہے۔ کوئی ان کو دنیا کا لالچ نہیں دیا، ایک میٹھا جملہ اکرمہ کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ آج ہم سے مراد حضرات گرامی سارے نہیں ہوتے، اکثر کی بات کرتے ہیں، رویہ اوورآل ماحول ہے۔ جدھر بھی دیکھیں آج تو زبان سے آگ نکلتی، لفظ نہیں نکلتے، جملے آگ کی صورت میں برستے ہیں۔ تو بتائیے جہاں آگ برس رہی ہو وہاں امن ہو سکتا ہے، وہاں محبت آ سکتی ہے۔ محبت آئے گی تو محبت بڑے جملوں سے آئے گی۔ لوگوں کے دلوں کو فتح کرنا ہے تو ان سے محبت سے گفتگو کیجیے، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ہمسایوں میں، اپنے قرب و جوار میں، اپنے گھر میں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ۔ کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا خیرکم لأہل، فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر، اور مجھے دیکھو میں سب سے بہترین ہوں۔ ایک ایک زوجہ محترمہ سے پوچھ لیجئے میرے نبی کا رویہ کیسا ہے، گھر میں کلام کیسے کرتے تھے، گھر میں بولتے کیسے تھے، کبھی کسی کی عزت پامال نہیں کی۔ اور ایک اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا آپ کو بتاؤں، تاریخ کہتی ہے اگر کسی کی غلطی خامی دیکھ بھی لیتے تو کبھی نام لے کر اس کو جو ہے وہ اس کو سب میں نمایاں نہیں کرتے تھے، کبھی نام لے کر اس کو سب میں نمایاں نہیں کرتے کہ فلاں نے یہ غلطی کی ہے۔ پوچھا پھر کیا انداز تھا؟ فرمایا دیکھ لیتے تو سب کو بلا لیتے اور خطبہ دیتے اور اس میں ایک جملہ کہتے کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اس طرح کے کام کرتے۔ پردہ بھی رکھ لیا، عزت نفس بھی مجروح نہیں ہونے دی، اور بات سمجھانی تھی وہ سمجھا بھی دی۔ آج ہم میں یہ نہیں ہے، ہم دوسرے کو بازار میں ننگا کر کے خوشی اور اپنے اندر راحت محسوس کرتے ہیں، اپنے بھائی کی برائیاں بیان کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے تھے۔ کتنا فرق ہے ہم میں اور آپ کی اداؤں میں۔ یہ سنت، یہ ادائیں ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ سنتیں ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صرف چند ایک ادائیں اپنا لینے سے عاشق نہیں بنتا۔ عاشق تو وہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ مدینہ کی گلی سے گزر رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، گفتگو کرتے کرتے مدینہ کی گلی سے گزر رہے ہیں، کرتے کرتے دیکھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمر پیچھے کھڑے ہیں، آپ آگے نکل گئے، پیچھے مڑ کر کہا عمر آگے نہیں آ رہے ہیں۔ تو کیا کہا عمر فاروق نے؟ کون عمر فاروق؟ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص دنیا کا جانتا ہے کہ عمر فاروق کون ہے۔ حق اور باطل میں فرق کرنے والا میرے حضرت عمر فاروق، میرے نبی کی دعا کی مراد بن کے آنے والے عمر فاروق رضی اللہ۔ پوچھا عمر آگے کیوں نہیں آ رہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلطی ہو گئی، ایک کوتاہی ہو گئی مجھ سے۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے گفتگو میں، آپ سے باتوں میں اتنا مگن ہو گیا کہ چلتے چلتے یہ آگے نالی آئی، اس کو پار اترتے ہوئے میرے ذہن سے نکل گیا، میرا خیال نہیں رہا کہ آپ نے دایاں پاؤں پہلے رکھا تھا، جب بایاں میں رک گیا ہوں کہیں سنت کے خلاف نہ چلا جائے۔ ایک پاؤں آگے بڑھانے سے صحابی رک رہا ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ تو دنیا کی باتیں جی، اس سے کیا ہوتا ہے، نماز پڑھو ان کی بات مانو، روزہ رکھو ان کی، یہ اصل دین ہے۔ ارے حضرت عمر سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتا، حضرت عثمان غنی سے بڑھ کر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جب وہ میرے نبی کی ایک ایک قدم کو بھی اپنے لیے مشعل راہ بنا رہے ہیں تو ہمیں کتنی ضرورت ہے، ہمیں کتنی ضرورت ہے ادائیں اپنانے کی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوبصورت پہلوؤں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی۔ قرآن نے کہا نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ارے بڑی خوبصورت زندگی گزارنا چاہتے ہو، کہتے ہو میں خوبصورت زندگی گزاروں، اچھی زندگی گزاروں، بہتر زندگی گزاروں، قرآن نے بات ہی ختم کر دی۔ قرآن کہتا ہے نہیں ہو سکتی، دولت جتنی کما لو خوبصورت زندگی نہیں ملے گی،
محلات پر محلات بنا لو، خوبصورت زندگی نہیں ملے گی۔ ارے خوبصورت زندگی اسی کی ہے جو مصطفیٰ کریم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپناتا ہے۔ اسوہ حسنہ پر جو چلتا ہے خوبصورت زندگی اس کی بنتی ہے۔ آئیے، یہ ادائیں ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آج ناپید ہوتی جا رہی ہیں، آج ہم میں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اور ایک اور سنت، بظاہر عام شخص کو کہے گا یہ کیا سنت ہے، یہ کیا بات ہے، لیکن میرے نبی کی ادا ہے اور اس کا اثر کتنا ہے۔ سیرت لکھتی ہے، کوئی بھی سیرت پڑھ لیجیے، آپ کے جہاں پر آپ کی اخلاق بیان کیے جاتے ہیں جس سیرت کے چیپٹر میں، سارے اس پر متفق ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی دعوت دیتا آپ اس کا دل نہیں توڑتے تھے۔ غریب ہو یا امیر، جاتے دعوت میں بیٹھتے، وہ جو لے آتا آگے رکھ لیتا، آپ بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے، اور روایت کہتی کبھی کسی کے کھانے میں نقص نہیں نکالا، کبھی کسی کے کھانے میں نقص نہیں۔ یہ ادا ہے میرے نبی کی، یہ سنت ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی کسی کے، ایک مرتبہ روایت ہے کہ ایک صحابی کوئی پھل لے کر آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پھل آپ کے لیے ہوں، آپ کے لیے پیش کرتا ہوں، بڑی محبت سے لے کر آئے۔ آپ نے خوشی سے اٹھایا، کھانا شروع کر دیا، ایک کھایا، دوسرا کھایا، دو تین کھائے اور کہا، اس سے دعا دی، خوش ہوئے، ایک دو بچ گئے، کہا یہ تم کھا لو یا بچوں کو کھلا دو۔ وہ تبرکن گھر لے آیا، گھر میں بیٹھ کر جب پہلے ہی اٹھایا تو انتہائی کڑوا، انتہائی کڑوا۔ وہ خود کہتے کہ میرے سے آگے نگلا نہیں گیا، اور میں حیران رہ گیا کہ میرے نبی نے دو کھا لیے اور ایک دفعہ بھی زبان سے نہیں کہا کتنا کڑوا لے کر آئے، ظاہر بھی نہیں کیا، چہرے سے نظر نہیں آیا کتنا کڑوا کھا رہے ہیں۔ آج کیا ہے، دوستوں کی محفل میں جاتے ہیں، رشتہ داروں کی دعوت میں جاتے ہیں، وہ بیچارہ اپنی طاقت و استطاعت کے مطابق بڑھ کر خدمت کرتا ہے اور ہم آرام سے خامیاں نکال کر وغیرہ آ جاتے ہیں۔ میرے نبی کی سنت نہیں ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا نہیں ہے۔ ارے ادا تو یہ ہے کہ جس نے خوشی سے بلایا اس کا دل بھی رکھو، کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالا۔ آج ہمارے اندر یہ بھی ایک عام وبا ہو گئی ہے، ہم کھانوں میں خامیاں ڈھونڈتے ہیں اور بڑی بڑی اس پر تبصرے کر جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، سنت مصطفیٰ اس کے بالکل برعکس ہے، بالکل مختلف ہے۔ آئیے ان سنتوں پر عمل کریں۔ ایک اور سنت آپ کی بات اس پر ختم کرتا ہوں، ساری زندگی آپ کی لمحہ لمحہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ روایت کہتی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے میں پہل کرتے تھے، بڑا ہو یا چھوٹا ہمیشہ پہل کرتے تھے۔ اور تاریخ یہ بھی لکھتی ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم کوشش بھی کرتے کہ کہیں ہم پہل کر لیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سبقت لے جاتے۔ کبھی دل میں خیال نہیں آیا کہ یہ چھوٹا ہے میں سلام کیوں کروں، یہ بچہ ہے میں اس کو پہل کیوں کروں، یہ مجھے سلام کرے، یہ میں بڑا ہوں یہ مجھے سلام کرے، کبھی نہیں۔ سلام کرنے میں پہل کرتے تھے، اور جب مصافحہ کرتے تو سیرت کہتی ہے کہ مصافحہ کر کے ہاتھ چھڑواتے نہیں تھے جب تک دوسرا خود ہی ہاتھ نہیں چھوڑ دیتا، جب تک وہ خود ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا آپ نے کبھی ہاتھ کھینچا نہیں۔ یہاں چھوٹا سا عہدہ مل جائے، تھوڑی سی دولت آ جائے تو ہاتھ کیا پورا ہاتھ تو ملاتے ہی نہیں ہیں، انگلی تک ہی رہ جاتا ہے، اور وہ بھی واجبی سا کہ میں نے بڑا احسان کیا تیرے ساتھ سلام لے لیا ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا رسول، کائنات جن کے وجہ سے جو وجہ تخلیق کائنات ہے وہ رسول، کائنات کا سب سے بڑا وجود۔ ارے غریب آیا ہے، حبشی آیا ہے، کالا آیا ہے، گورا آیا ہے، مٹی میں لپٹا ہوا آیا ہے، جو بھی آ گیا ہے، اگر اس نے مصافحہ کیا ہے تو یہ نہیں جتایا کہ میں بڑا ہوں تو جلدی سے ہاتھ کھینچ لیا، نہیں، پر میں جب تک اس کی مرضی نہ ہوتی ہاتھ کھینچتے ہی نہیں۔ کیا ہوتا ہے اسے؟ ہمارے نفسیات سے پوچھ لیجیے۔ ہمارے نفسیات کہتے ہیں جب آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ کی گرم جو حرارت ہے یہ آپ کی محبت کا اظہار کرتی ہے،
کتنی گرم جوشی سے ملایا ہے، آپ کی اس سے انسیت اور پیار کو ظاہر کرتی ہے۔ جو باج بھی سا ملاتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کو اس سے نسبت نہیں ہوتی، بس مجبوری ہے، لیکن جو ہاتھ کو خوب اچھی طرح ملاتے ہیں اور دیر تک ہاتھ پکڑے رکھتے ہیں، تمہارے نفسیات کہتے ہیں یہ وہ وجود ہوتا ہے جو اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ اب ذرا خود سوچئے، ارے جس کا ہاتھ میرے نبی پکڑ کر چھوڑے ہی نہ، بتائیے کتنی محبت کرتے ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ، کتنا پیار ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ کائنات کا وجود سب سے بڑا غریبوں سے یہ ہمدردی کا رہا ہے، غریب کے ساتھ یہ سلوک۔ آج یہ ادائیں ہمارے اندر ختم ہو گئی ہیں۔ میں نے ارادتاً کہ وہ ادائیں جو آج ناپید ہوتی جا رہی ہیں ان کو ہم اجاگر کریں۔ ہم نے بہت سے لباس کی شروع کر لی، عمامے کی شروع کر لی، اور بہت سی شروع کی ہیں، وہ بھی اپنی جگہ آپ کی سنتیں ہیں، لیکن جو دل کسی کا دل جیت لے وہ بھی سنتیں آپ ہی کی ہیں۔ میٹھا بول بولیے، جو سلام لے پوری گرم جوشی کے ساتھ سلام کیجئے، کبھی کسی کے کھانوں میں کوئی دعوت دے تو نقص نہ نکالیے، کوئی ملے تو مسکرا کر اس سے ملیے، اور اس خیال کے ساتھ کہ یہ ساری میرے نبی کی ادائیں ہیں، پھر دیکھیے اس پر کتنا اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نبی کی اداؤں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ یہ 3-4 ادائیں یقین کر لیجئے اگر اپنی زندگی میں لے آئیں، پھر چند دنوں کے یا وقفے کے بعد آپ خود گواہ ہوں گے کہ میری زندگی کے حالات بدل گئے، میرے دشمن میرے دوست بن گئے ہیں، میرے پرائے مجھ سے راضی ہو گئے ہیں، لوگ میری عزت کرنے والے بن گئے ہیں۔ کیوں کہ ادائے مصطفیٰ میں رحمتی رحمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك